واجب الاحترام سامعین، محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی ایک آیت میں فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تم ان تمام بڑے گناہوں سے بچو گے، اجتناب کرو گے، رک جاؤ گے ان تمام گناہوں سے، بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا، نکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری چھوٹی غلطیاں، چھوٹے گناہ اپنے آپ ختم کر دیں گے۔ مطلب آیت کا یہ ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حدیث کی روشنی میں گناہ کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، گناہ کی تقسیم کی گئی ہے، ایک چھوٹا گناہ ہے اور ایک بڑا گناہ، اور یہ تقسیم گناہ کی جو ذلت ہے، جو گناہ کے اندر اللہ کی ناراضگی ہے، اس کی اہمیت کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن پر اللہ کا عذاب، بڑا عذاب آتا ہے، اس کے اوپر وعید سخت سے سخت موجود ہیں، اور بعض گناہ ایسے ہیں جن کے اندر اللہ کی ناراضگی تھوڑی ہے، کم ہے، عذاب کا جو نازل ہونا ہے یا عذاب کی وعید موجود ہے وہ ذرا کم ہے، ورنہ گناہ بڑا چھوٹا یہ جو تقسیم ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ چھوٹے گناہ کے اندر مرضی ہوتی ہے، جو مرضی کر لو وہ چھوٹا ہے، اور بڑے گناہ کے اندر اللہ کی ناراضگی ہے، اس کو رک جانا چاہیے، ایسا نہیں ہے، یہ تقسیم اس لیے نہیں ہے، توجہ رکھنا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ چھوٹا گناہ اور بڑا گناہ کیا ہے، بڑے گناہ کون کون سے ہیں اور چھوٹے گناہ کون کون سے ہیں؟ تو اس بزرگ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمایا ہر وہ گناہ بڑا ہے، توجہ، ہر وہ گناہ کبیرہ ہے، ہر وہ گناہ بڑا ہے جو کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہو۔ جو گناہ کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہے، یعنی خدا نہ خواستہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، میں اگر گناہ کر رہا ہوں اور یہ سمجھ کر رہا ہوں کہ یہ تو چھوٹا گناہ ہے، تو فرمایا کہ ایسا گناہ جس کو کرنے والا چھوٹا سمجھ رہا ہے، فرمایا گویا کہ وہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے، چاہے جتنا بھی چھوٹا گناہ ہو۔ جب کرنے والے کی نظر میں اس گناہ کی اہمیت ختم ہو گئی تو یوں سمجھ لیں کہ وہ اللہ کا باغی ہو چکا، اس نے اللہ کی بڑی نافرمانی کر دی، گناہ کبیرہ اس سے ہو چکا۔ تو یہ چھوٹا بڑا گناہ کی جو تقسیم ہے وہ کسی اور اعتبار سے ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ چھوٹے گناہ کرتے رہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر گناہ جو ہے، ہر اللہ کی نافرمانی، جس کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، پوری کائنات کو پیدا کرنے والی ذات، انسان کو اشرف المخلوقات بنانے والی ذات، اور ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کرنے والی ذات، جس کام سے اللہ تعالیٰ کی ذات ناراض ہوتی ہے، وہ کام چھوٹا گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب اللہ ناراض ہو رہے ہیں
آقا و مولا ناراض ہو رہے ہیں، پوری کائنات بنانے والی ذات ناراض ہو رہی ہے، تو پھر وہ گناہ چھوٹا تو نہ ہوا نا۔ تو بہرحال اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسانوں، اے مسلمانوں، اگر تم اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے، اللہ کی بڑی نافرمانیوں سے بچا لیتے ہو، وہ گناہ تم نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں انعام عطا فرمائیں گے۔ وہ انعام کیا ہوگا؟ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پھر چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوں گے اللہ ان سب کو اپنے آپ معاف فرماتے چلے جائیں گے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ پھر انسان نماز پڑھتا ہے، اس کی وجہ سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں، انسان وضو کرتا ہے، اس کی وجہ سے انسان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، انسان غسل کرتا ہے، غسل کی برکت سے انسان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، انسان درود شریف پڑھتا ہے، اس کی برکت سے انسان کے چھوٹے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان بڑے گناہوں سے بچنا شروع کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے چھوٹے گناہوں کو ان اعمال کے ذریعے معاف فرماتے چلے جاتے ہیں۔ چھوٹا پھر انسان، چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں وہ انسان کے نام اعمال میں باقی نہیں رہتے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ بڑے گناہوں سے بچو، بڑے سے خود بچو۔ ان بڑے گناہوں میں ایک چھوٹا سا ایک گناہ جو ہے، ان بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کا ارادہ ہے، چند منٹ کی گفتگو۔ اللہ تبارک و تعالی حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی تمام نافرمانیوں اور گناہوں سے، اور خصوصاً جس گناہ کا میں آج تذکرہ کرنے چلا ہوں، اللہ ہم سب کی ان تمام گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک ایسا گناہ ہے، وہ ایسا گناہ ہے کہ انگریز نے، کافر نے محنت کر کے، پیسہ خرچ کر کے، اپنی صلاحیات لگا کر، اپنی ساری توانائیاں، اپنی ساری قوتیں اس کے اوپر خرچ کر کے، اس گناہ کے اوپر خرچ کر کے مسلمانوں کے اندر اس گناہ کو اس قدر عام کیا کہ آج مسلمان جو ہے، مسلمان کے دل سے اس گناہ کی نفرت ختم ہو چکی ہے۔ 99% 98% نوجوان اس کے اندر ملوث ہے اور اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ وہ گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ ہے گانا بجانا، گانا سننا، میوزک کی آواز۔ ہمارے معاشرے میں اس قدر عام ہو چکا یہ گناہ کہ ہمارے بازار اس گناہ سے بھرے پڑے، ہماری جو سڑکیں جو ہے اس گناہ سے بھری پڑی، ہماری گاڑیاں بھی اس گناہ سے بھری پڑی، ہمارے گھروں کے اندر یہ گناہ موجود ہے، ہماری شادیوں کے اندر یہ گناہ موجود ہے، حتیٰ کہ ہماری مسجدیں، اور اب تو صورتحال یہ ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، خانہ کعبہ بیت اللہ کے سامنے بھی اس گناہ سے بچنا مشکل ہو گیا۔ ارے اللہ کے بندو، گانا بجانا، گانا سننا حدیث، قرآن اور حدیث کی روشنی سے سخت ترین حرام میں سے ایک کام ہے، بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے میوزک اور گانے بجانے والے جو آلات ہیں ان کو توڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے۔ جس گناہ کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گناہ کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لے آئے، آج وہ گناہ مسلمانوں کے اندر اس قدر عام ہو چکا کہ مسلمان نوجوان اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، احساس نہیں ہوتا، دل میں کبھی خیال ہی پیدا نہیں ہوا کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ سخت ترین حرام، بڑا گناہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گناہ سے اس قدر نفرت فرمایا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ سفر پر تھا، راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں میوزک کی، گانے کی آواز آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی انگلیاں جو ہے وہ کانوں کے اندر ڈال لی، کان بند کر لیے تاکہ یہ میوزک اور گانے کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر کو زیادہ بڑی نہیں تھی، لڑک پن کی عمر تھی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے عبداللہ کیا ابھی بھی گانے کی آواز آ رہی ہے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ابھی بھی آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اپنی انگلیوں کو کانوں میں برقرار رکھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھتے رہے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب میوزک کی آواز، گانے کی آواز ختم ہو چکی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو باہر نکالا۔ اس قدر نفرت فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک قرآن کریم کی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم۔ اس آیت کا ترجمہ اور مفہوم بھی عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اس آیت کا ایک خاص واقعہ، خاص شان نزول ہے جس کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ وہ یہ تھا کہ نضر بن حارث ایک شخص تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین دشمنوں میں سے ایک تھا، اور قرآن کریم اور اسلام کا سخت دشمن تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اتنا بڑا خبیث تھا، اتنا بڑا بدماش تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیا کرتے تھے اور کفار سے کہا کرتے تھے کہ پچھلے واقعات سنیں، پچھلے انبیاء کے واقعات، پچھلی قوموں کے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر تم بھی اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑو گے، اللہ کی توحید کی طرف نہیں آؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر بھی عذاب نازل کریں گے۔ یہ نضر بن حارث ایسا بدبخت شخص تھا، یہ یوں کہا کرتا تھا کہ اگر ان کان ھذا ھو الحق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بیان فرمایا ہے، یہ نضر بن حارث کہا کرتا تھا کہ اگر اے نبی آپ جو کلام لے کر آئے ہیں یہ حق اور سچ ہے، اور اے نبی اے محمد آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، آپ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اور پیغمبر ہیں، تو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ۔ یہ بدبخت یوں کہا کرتا تھا، جرأت اور جسارت کرتے ہوئے کہتا تھا کہ تو اللہ ہم پر عذاب اور پتھر نازل کیوں نہیں کرتا۔ اتنا بدبخت تھا، کہتا تھا اگر آپ سچے ہیں، قرآن کریم سچا ہے، آپ کا کلام سچا ہے، آپ کا خدا ایک ہے، تو پھر ہم پر پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہوتی، ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو اس کا جواب تو تفصیل سے قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بدبختو، مشرکو، کافرو، تم پر عذاب نازل نہ ہونے کی صرف ایک وجہ ہے، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ تمہارے اندر میرا محبوب پیغمبر موجود ہے، تمہارے اندر جس کی وجہ سے میں نے کائنات کو بنایا، وہ ذات تمہارے اندر موجود ہے، اس کی وجہ سے تمہارے اوپر میں عذاب نازل نہیں کرتا، ورنہ عذاب نازل کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سا مشکل کام۔ یہ نضر بن حارث اتنا بدبخت تھا، اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ شخص جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی قوموں کے واقعات سنایا کرتے تھے، یہ جا کر فارس، ایران، روم سے لے کر وہاں سے ایک کتابیں لے آتا جس کے اندر روم اور فارس کے بادشاہوں کے قصے کہانیاں، جو سخی لوگ ہوا کرتے تھے ان کے قصے کہانیاں، جو لڑائیاں ہوا کرتی تھی ملکوں کے درمیان، ان کی قصے کہانیاں ان کتابوں کے اندر لکھی ہوتی تھی۔ یہ شخص وہاں سے کتابیں لے کر آتا اور مکہ کے اندر قرآن کریم کے مقابلے میں لوگوں کو بٹھا کر مجلس بنا کر قرآن کریم کے مقابلے میں لوگوں کو یہ قصے کہانیاں سنایا کرتا تھا، اور یوں کہا کرتا تھا کہ محمد بھی تمہیں پچھلی قصے کہانیاں سناتا ہے، آؤ میرے پاس آؤ، میں آپ کی دعوت بھی کروں گا، کھانا بھی کھلاؤں گا، اور میں تمہیں پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں سناؤں گا، اور مجھے یہ بتاؤ کہ پچھلی قصے کہانی جو محمد سناتے ہیں اس میں زیادہ دلچسپی ہے یا جو میں واقعات سناتا ہوں اس میں زیادہ دلچسپی ہے۔ یعنی مسلسل اس شخص کی محنت یہ تھی کہ اسلام کو مٹانا ہے، قرآن کے خلاف محنت کرنی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنی ہے۔ یہ نضر بن حارث اس ذہن کا مالک تھا۔ توجہ میری طرف بھائی، تو جو آیت میں نے تلاوت کی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، یہ شخص جو ہے قصے کہانیوں کی کتابیں تو لایا کرتا تھا، لیکن اس نے ایک مرتبہ ایک منصوبہ بنایا اور یوں کیا کہ یہ شخص جو ہے اپنی لونڈیاں خرید کر لے آیا، باندیاں، نکرانیاں خرید کر لے آیا، عورتیں لے کر آیا، اور لوگوں کو جمع کر کے کہنے لگا
کہ آپ میرے پاس آؤ، میں تمہیں کھانے کی دعوت دے رہا ہوں، کھانا بھی کھلاؤں گا اور ان عورتوں کے گانے بجانے کی آواز اور ان کی ڈانس بھی تمہیں دکھاؤں گا۔ گانے کے لیے لوگوں کو جمع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا اور فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کہ لوگوں میں سے جو شخص فضول قسم کی قصے کہانیوں کو خریدتا ہے، فضول قسم کی قصے کہانیوں کو خریدتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے، لوگ قرآن کی طرف متوجہ نہ ہو بلکہ لوگ میوزک کی طرف ہیں، لوگ گانا سننے کی محفل کی طرف ہیں، لوگ عورتوں کے ڈانس دیکھنے کے لیے جمع ہو جائیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو ہٹانا اور لوگوں کو گانے بجانے کی طرف لے کے آنا۔ تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، اس شخص کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا۔ تو علماء کرام مفسرین کرام فرماتے ہیں اس آیت سے مراد یہی ہے کہ جو شخص بھی گانے سنانے کی محفل میں، گانا سننے سنانے کی محفل میں جمع ہوتا ہے، عورتوں کے ڈانس دیکھنے کے لیے جمع ہوتا ہے، بے حیائی اور بے شرمی فحاشی اور یعنی کی محفل میں جمع ہوتا ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اس جو ہے گناہ، اس سے عذاب کا اعلان فرمایا کہ ایسا شخص جو ہے دنیا کے اندر بھی اللہ اس کو رسوا کر کے رکھ دیں گے اور آخرت میں بھی اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح حدیث شریف میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں میں لوگوں کے چہرے تبدیل ہو جایا کرتے تھے، کسی کو اللہ نے خنزیر بنا دیا، کسی کو بندر بنا دیا، اسی طرح ان کو زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھسا دیا۔ کئی امتیں ایسی تھی جن کو اللہ نے زمین میں عذاب کے طور پر دھسا دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کے اوپر بھی یہ تمام عذاب آنے والے ہیں، اس امت پر بھی تمام عذاب آنے والے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ جو ہے ان کی صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دیں گے، تبدیل کر دیں گے، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ پتھروں کی بارش برسائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کے کچھ لوگوں کو زمین میں دھسا دیں گے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا کب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ گانا بجانا عام کر دیں گے، گانا بجانا میوزک کو عام کر دیں گے اور شراب کو حلال سمجھیں گے۔ یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ دو گناہ ہمارے اندر عام ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے لوگوں کی شکلیں بھی تبدیل کر دے گا، اس امت کے لوگوں کو بھی زمین کے اندر دھسا دے گا۔ اس لیے محترم دوستوں بزرگوں، آج ہم جو ہے اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ہماری 98% نوجوان نسل، اور اگر میں 100% بھی کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا، کہ ہماری 100% نوجوان نسل جو ہے وہ میوزک کے اندر اس قدر مبتلا ہے کہ وہ اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گانا بجانا شیطان معمول کی بات ہے، حالانکہ گانا بجانا بہت بڑا گناہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پیدا کرنے والا گناہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس گناہ سے، میری طرف توجہ کریں بھائی، ہمیں چاہیے کہ ہم اس گناہ سے باز آ جائیں، اپنے نوجوان نسل کو روکیں، اپنے نوجوان نسل کی تربیت کریں، ان کو دین اسلام کی طرف لے کر آئیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، توجہ رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغناء ينبت النفاق فی القلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ گانا اور یہ میوزک، اس کا سننا اور سنانا، اس کی وجہ سے دل میں منافقت پیدا ہوتی ہے۔ انسان جو شخص گانا بجاتے ہوئے مرے گا، یعنی اسی حالت میں بغیر توبہ کے مر جائے گا، یہ شخص مسلمان نہیں مرا بلکہ منافق ہو چکا۔ فرمایا کہ گانا بجانا میوزک جو ہے دل کے اندر نفاق کو پیدا کرتا ہے۔ کما ينبت الماء الزرع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کے اندر نفاق کو گانا ایسے پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے، جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے، اسی طرح گانا سننے سنانے کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے محترم دوستوں بزرگوں، میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہماری نوجوان نسل جو ہے، ہمارے بڑے چھوٹے، ہم سب اس گناہ کے اندر ملوث ہو چکے۔ خدا را اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، خدا را اپنے آپ کو باز رکھے اس گناہ سے، ورنہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے
جس کی وجہ سے انسان کا ایمان بھی خطرے کے اندر ہے، انسان کا ایمان بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اور آج ہم دیکھ لیں ہمارے نوجوانوں کے اندر اس بات کا شعور ہی نہیں ہے۔ میں نے کئی دفعہ اپنے نوجوان جو میرے ساتھ کنٹیکٹ میں ہیں، رابطے میں ہیں، میں ان سے کہتا رہتا ہوں کہ پہلے تو میوزک کو چھوڑ دے، گانے چھوڑ دے، گانا سننا سنانا ویڈیو بنا کر لوگ شیئر کر دیتے ہیں، یہ سب چیزیں حرام ہیں، ان سے بچے۔ اور یہ سب گناہ ہے۔ رات کو آپ فیس بک پر، واٹس ایپ پر، کسی بھی سوشل میڈیا پر، کسی بھی جگہ اگر ہم اس گناہ کو رات کو کرتے کرتے گناہ ویڈیو گانے کی ویڈیو شیئر کرتے کرتے سو گئے، اور کیا پتہ ہمیں صبح آنکھ کھلے نہ کھلے۔ اور یہ ایسے گناہ ہیں جب ہم میوزک کی ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں وہ پوری دنیا کے اندر چلی جاتی ہے، انسان مر جائے گا لیکن انسان کا یہ گناہ ساری زندگی جاری رہے گا۔ جب بھی کسی کے کانوں میں تمہاری ویڈیو کی گانے کی آواز پہنچے گی، اس کا گناہ تو اس کو ملے گا جو سنے گا، لیکن اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی وجہ سے تمہیں بھی اس کو گناہ ملے گا، ہم بھی اس کے اندر ملوث ہوں گے۔ جیسے مسجد کو بنانا اثار ثواب کے لیے اور یہ صدقہ جاریہ ہے، اسی طرح گناہ بھی بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو بعد میں انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ اس لیے نوجوان بھائیوں سے میری درخواست ہے، اور تمام بزرگوں سے بڑوں سے بھی یہ درخواست ہے، خدا را اس گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہمارے اندر عام ہو چکا، جس کی اہمیت ہمارے دل سے ختم ہو چکی۔ اور آخر میں ایک درخواست آپ حضرات سے یہ ہے کہ پچھلے دنوں آپ حضرات نے بھی میڈیا اور سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ حکومت پنجاب نے سکولوں کے اندر، کالجز کے اندر جو ہے ڈانس اور میوزک اور گانے کے جو ہے مقابلے کی ایک انہوں نے تاریخ دی تھی۔ اسی مئی کے مہینے میں کسی مہینے کی کوئی تاریخ مقرر ہے۔ تو خدا را جو جماعتیں، کوئی بھی سیاسی جماعت ہے، دینی اسلامی مذہبی جماعتیں جو ہیں، وہ اس کے خلاف اگر ریکارڈ احتجاج کر رہی ہے تو ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اس اتنے بڑے گناہ کے خلاف ہم بھی احتجاج کا حصہ بنیں، کسی بھی جماعت سے ہو۔ اس میں سیاست کو کوئی تعلق نہیں ہے، یاد رکھنا یہ خالصتاً دینی اور مذہبی مسئلہ ہے۔ کوئی بھی سیاسی پارٹی اگر اس کے خلاف احتجاج کر رہی ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ شامل ہو کر اس گناہ کے خلاف، یہ جو میوزک کا گناہ اور میوزک کے جو مقابلے منعقد ہونے ہیں، اس کے خلاف پنجاب حکومت کے خلاف ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں۔ پہلا فرض ہمارا یہ بنتا ہے، اگر ہمارے علاقوں میں ایسی ترتیب نہیں ہے، احتجاج کی شکل اور صورت نہیں بنتی، تو دوسرا فرض ہمارا یہ بنتا ہے کہ ہمارے علاقے وائز جو سکول ہے، ہم کم از کم اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم ان سکول کے پرنسپل، ان کے بانی، ان کے بنانے والے، ان کے سامنے تو احتجاج کر سکتے ہیں، جا کر ان سے تو کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم ہمارے بچے اور بچیوں کے گناہ سے بچا لیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے، آخری صورت وہ یہ ہے کہ ہم جس دن یہ مقابلے منعقد ہوں، کم از کم ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہمارا کوئی بچہ یا بچی اس مقابلے کا حصہ نہ بنے۔ خدا را اپنی نوجوان نسل کو، آنے والی نسل کو اس گناہ سے بچا لے، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ انسان جو ہے اس مسجد کے اندر بیٹھ کر میوزک سنیں گے، لوگ مسجد کے اندر جو ہے گانے بجانے کی آوازیں عام ہو جائیں گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے نوجوان نسل کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ آپ حضرات کے سامنے صرف اتنی درخواست کرنی تھی کہ یہ گناہ میوزک اور گانا بجانا اور یہ گانا سننا سنانا یہ شریعت کے اندر حرام ہے، سخت ترین حرام کاموں میں سے ایک گناہ ہے۔ اس لیے ہم سب جو ہے اس گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، اور ہمارے نوجوان نسل جو ہے وہ، میں عرض کر رہا تھا، ان کے دل کے اندر اس کی اہمیت بالکل ختم ہو چکی ہے، وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ ان کی اہمیت ختم ہونے کی دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی آیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اچھا میسیج اور اچھا پیغام جو ہے، جب اس کو ویڈیو بنا کر شیئر کرتے ہیں اس کے پیچھے میوزک لگا جاتا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، خدا کا خوف کرو، اپنی ویڈیو جب تم بناتے ہو اس پر میوزک ہے، قرآن کریم کی آیات لکھی ہوتی ہے اس پر پیچھے میوزک چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات موجود ہیں، سامنے تصویر کے اندر موجود ہیں، اور پیچھے کیا ہے؟ میوزک کی آواز۔ یہ تو ڈبل گناہ ہو گیا، ڈبل۔ جیسے آپ یہ سمجھتے ہیں، توجہ رکھیں، ہم سب کا یہ ذہن ہے کہ مسجد کے اندر اگر کوئی گانا شروع کر دے
میوزک چلانا شروع کر دے تو ہم سب کہتے ہیں کہ یار خدا کا خوف کر، بیٹھ تو سنتا ہے، مسجد میں شروع ہو گیا ہے۔ جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کے اندر باہر کا گناہ، مسجد کے اندر اس گناہ کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے، وہ بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں، کسی ویڈیو کے اندر اچھا میسج موجود ہے، اچھا پیغام موجود ہے، قرآن کریم کی آیت موجود ہے، قرآن کریم کا ترجمہ ہو رہا ہے یا حدیث مبارکہ بیان ہو رہی ہے، اس کے پیچھے اگر ہم میوزک لگائیں گے تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہو جائے گا۔ میوزک کو سننا ویسے حرام، لیکن قرآن کریم یا دینی ویڈیو کے اندر میوزک کو داخل کر لینا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔